سورہ حج کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج کی مجلس دوسری مجلس ہے اور جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا یہ 11ویں آیت ہے. اس کا ترجمہ اس طریق سے ہے: اور انسانوں میں وہ بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اسے بھلائی مل گئی تو اس پر مطمئن ہو گیا، اور اگر کوئی آزمائش آ گئی تو الٹا پھر گیا. اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، اور یہی تو سری گھاٹا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دین میں جب تک فائدہ ہوا تب تک تو دین کے ساتھ، اور جہاں مشکل آئی کہ پیچھے پلٹ گئے. سرکار کے پاس لوگ آتے تھے بدو، اور اس نظریے سے آتے تھے کہ یہ ان کا دین اگر قبول کریں اور ہمارے کو فائدہ ہو، ہم کو اولاد بھی زیادہ ہو، بیٹے ہوں، ہم کو کھیتی باڑی میں فائدہ ہو تو ہم تو اس دین کو قبول کریں گے. اگر نقصان ہوگا تو پھر ہم اس دین میں نہیں رہیں گے. کیونکہ ان کی فکر اتنی تھی بس کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے بس وہی ہے. اسی طرح کفاروں کی سوچ تھی. جو مشرکین تھے وہ جو آخرت میں تو ان کو کوئی یقین نہیں تھا. ان کا یقین یہ تھا کہ یہ جو بت ہیں یہ بت ہم کو دنیا میں کچھ دلوا دیں گے یا کسی نقصان سے ہم کو بچوا دیں گے، بس اتنا ہی تھا. تو ان کا بھی صحیح کچھ تھا کہ اگر کچھ مل رہا تو ٹھیک ہے، نہیں مل رہا تو چھوڑ دو. کیونکہ آخرت کا یقین نہیں تھا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ آخرت پہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. لیکن جو آخرت نہیں دیکھتا وہ اس طریقے کے چیزوں میں الجھ جاتا ہے کہ بس یہاں کچھ مل جائے، بس مل جائے، نہیں ملا تو چھوڑ دو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، خسرت دنیا والآخرت، دونوں میں نقصان ہے. دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں نقصان ہے. قرآن میں آیتیں ہیں کہ اگر یہ دین پکڑو گے تو اس دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. یہ لوگ بھول جاتے ہیں، سوچتے ہیں صرف آخرت. ایسا نہیں ہے، دنیا میں فائدہ ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دونوں میں دعا مانگی اللہ نے منگوائی ہے. آپ سرکار کی زندگی دیکھ لیں، آپ سرکار کو دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر سرکار کو اللہ نے کتنا دیا ہے، کتنا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. آخرت میں جو ہے، لیکن اس دنیا میں سرکار کو اللہ نے کتنا دیا ہے. حضرت ابراہیم کو کتنا دیا ہے دنیا میں، موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں کتنی فتوحات دی. آپ سوچیں نا، آج جو لوگ آج اسلام کے نام پہ آگے بڑھ رہے ہیں دنیا میں، ان کو اللہ کتنا نواز رہا ہے، اس دنیا میں نواز رہا ہے. وہ بات کا تو چھوڑ ہی دیں، بات میں تو بے حساب ہے بس. لیکن یہ ایمان کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ جلد بازی نہ کرے، غور و فکر کرے. یدعون من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذلک هو الضلال البعید. اور اللہ کے علاوہ وہ ایسے کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتا اور نہ ہی فائدہ دے سکتا ہے، اور اس گمراہی کا سلسلہ دور چلا جاتا ہے. یعنی اللہ کو یدعون من دون، خدا کے سوا اس کو پکارتا ہے، نہ تو وہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ وہ فائدہ پہنچا سکتا. یہی تو پرلے سری گمراہی ہے. یہ جو بناتے ہیں بت، جھوٹے نام کے بت جو ہیں، یہ ان کا کچھ صرف نام ہے اور کچھ تو نہیں نا. تو یہ جب صرف نام ہے اور صرف بت ہیں تو یہ تو فائدہ پہنچائیں گے نہ نقصان پہنچائیں گے. اس کے علاوہ بھی ان کو بیٹھ کے پوچھتا رہتا ہو. یدعون لمن درہ اقرب من النفع لبئس المولا وبئس العشیر. پھر آگے اللہ نے اسی بات کو آگے بڑھایا ہے، اور قرآن کی یہی تو فساد بلاغت ہے. وہ اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے. یقیناً برا ہے وہ کارساز، وہ برا ہے وہ ساتھی. اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے. بکس المولا بکس العشیر. اللہ نے اپنے لیے کیا کہا ہے؟ نعم المولا، نعم المولا. خود کے لیے کیا کہا؟ نعم المولا، کتنا اچھا میں مولا ہوں. اور ان کے لیے کیا ہے اللہ نے؟ بکس المولا بکس العشیر، کتنا خراب مولا ہے، کارساز ہے، اور کتنا برا ساتھی ہے. کیوں ہے؟ اس کا نقصان زیادہ کیوں ہے فائدے سے؟ فائدہ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر وہ اس کو پکارتا ہے ان جھوٹے خداؤں کو، جب آخرت میں جائے گا تو جو اس کو اللہ کی طرف سے سزائیں جو ملیں گی، جو جہنم ملے گا، تو وہ جہنم نقصان جو ہے وہ کسی بھی فائدے سے بہت آگے ہے. تو وہ کتنا برا سرکار کا کارساز ہے وہ جھوٹا خدا، کتنا برا ساتھی ہے.
ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید، بلا شبہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے 3 گروہ بتائے، آپ لوگوں نے پڑھے نا، پہلی مجلس میں دوسری مجلس چل رہی ہے۔ پہلی مجلس میں کیا تھا؟ تو 2 گروہ اللہ نے بتایا تھا۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو کہ بغیر علم کے کہ ہر شیطان کے پیچھے چل جاتا، شروع کی آتے نا، بغیر، چونکہ اس کو خود علم نہیں ہے تو اس کو کچھ حق نہیں معلوم ہے، سو ہر گمراہ کے پیچھے چل دیتا ہے وہ۔ ایک تو وہ گروہ ہے، زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو کہہ دیا سن لیا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو کہ جھوٹے لیڈر تھے، جن کو خود علم نہیں تھا، کتاب نہیں تھی، اور کہتے تھے کہ بس ہمارے پیچھے چلو، وہ خود بھی بہکے اور دوسروں کو بہکاتے تھے، وہ دوسرا گروہ تھا۔ تیسرا گروہ کون سا تھا؟ کہ فائدہ ہو تو ہمارے اللہ کے ساتھ، اور فائدہ نہیں ہو تو چھوڑ کے چلے جائیں۔ یہ 3 گروہوں کی اللہ نے بات بتا دی، یہ تینوں جہنمی گروہ۔ اب پھر اللہ نے کیا کہا؟ اب سچا گروہ اللہ نے بیان کرا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ ہم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں اس گروہ میں داخل کریں جو کہ حق مومن ہے۔ جو وہ کون مومن ہے؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا وہ کر دیتا ہے۔ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یہ مہینہ رجب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مومن مومنات کے گناہوں کو بخش دے اور سب کو بے حق محمد والے محمد جنت میں داخل کر۔ من کانا یظن لن ینصر اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم یقطع فلینظر هل یذبحن کیدہ ما یغیظ۔ یہ آیت بڑی گہری آیت ہے، اس کو آپ توجہ دیں، اس پہ بڑی کام کی آیت ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کرے، پھر اسے کاٹ ڈالے اور یہ دیکھے کہ اس کی تدبیر کیا اس کے غصے کو دور کرتی ہے۔ یہ آیات ہمیشہ یاد رکھیں۔ کیا پھر سے اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی دنیا آخرت میں مدد نہیں کرے گا تو کیا تو اسے چاہیے کہ آسمان میں ایک رسی لٹکائے، پھر اس کو کاٹ ڈالے، یعنی اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کیا اس کی تدبیر اس کو غصے کو دور کرتی ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں کافی لکھا گیا ہے۔ جو میزان میں جو خاص بات لکھی ہے پہلے میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ میزان نے کہا کہ یہ آیت خصوصاً ان مشرکین کے لیے تھی جو کہ خصوصاً مکہ کے اندر جب سرکار تھے، کہ جب سرکار تنہا تھے اور قرآن پڑھا رہے تھے، قرآن کا نزول ہو رہا تھا، تو وہ سوچ رہے تھے کہ یہ اکیلا آدمی ہے اور اس کا دین ختم ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا ہے اس آیت میں کہ تم اگر سوچتے ہو کہ میرے نبی کی میں دنیا اور آخرت میں مدد نہ کروں گا تو تم کو غصے میں مر جانا چاہیے، اپنے آپ کو پھانسی لگا لو، کیونکہ ایسا نہیں ہونے والا ہے، میں اپنے نبی کی مدد کروں گا۔ پہلی جو ایکسپلینیشن دیا ہے میزان نے یہ دیا ہے، میں مدد کروں گا میرے نبی کی، یہ میں مدد ہوگی، یہ مدد ہوگی۔ تفسیر نور میں آیت اللہ ایمانی نے وہ ڈیٹیل کہا رہا ہے اس پہ۔ آیت اللہ ایمانی نے یہ کہا ہے، جو کہ بہت جنرلائز انہوں نے بات کری اور یہ بہت کام کی بات ہے اور آج کل کے لیے بہت ضروری ہے، کہ ہم لوگ بات میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرے گا، اور غصے میں آتے ہیں اور امپلسیو ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے سوسائڈ ریٹ پوری دنیا میں کتنے بڑھ رہے ہیں، ہر طرف سوسائڈ ریٹ بڑھ رہے ہیں نا۔ کیوں بڑھ رہے ہیں سوسائڈ ریٹ؟ کیونکہ انسان مایوس ہو گیا، غصے میں آ جاتا ہے کہ اب مجھے ابھی چاہیے اور اس وقت چاہیے اور یہ چاہیے اور وہ چاہیے، اور وائلنٹ ہو جاتا ہے اور یہ کرنے لگتا ہے، وہ ہر طرف سے مایوسی دکھتی ہے، اس کو یہ نہیں دکھتا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا، اس کی مدد کرے گا اللہ۔
اور وہ اس طریقے سے، اور یہ پورے سائیکیاٹرک ہاسپٹل اسی لیے چل رہے ہیں نا، کیونکہ اس طرح کے کیس آتے ہیں اور اس طرح سے لوگ وائلنٹ ہو جاتے ہیں اور سوسائڈ کر لیتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، کیونکہ ان میں ایمان نہیں ہے. جب قلب میں گھبراہٹ ہے. یہ آیت پہ آپ کم سے کم 2 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں، اس آیت پہ اتنی ڈیٹیل آیت ہے یہ، لیکن وقت نہیں ہے اس وقت پڑھنے کا. تو اس میں خاص بات کیا ہے کہ دو باتیں کری ہیں جو کہ مجھے تو دوسرا حصہ اس کا اور زیادہ اچھا لگتا ہے، کہ آخرت میں مدد کرے گا اللہ تعالیٰ. ہاں، کیونکہ آخرت دنیا سے زیادہ ڈر لگتا ہے. اس دنیا کا تو آپ سنبھالو 50-60 سال کی دنیا ہے، لیکن آخرت کا دن ہزاروں سال کا ہے، اور اس سے تو اور ڈر لگتا ہے انسان کو کہ کیا ہونے والا ہے، مجھ پہ کیا کیا مصیبت آنے والی ہے. اللہ اس وقت سن رہا ہے، یہ رجب کا مہینہ، میرے مولا اس سے پہلے تو نے یہ آیت بتائی تھی کہ مومنی کو تو جنت میں داخل کرے گا. میرے مولا تو سن رہا ہے اس وقت، تو سنتا جاتا ہے، تو رحیم کریم ہے، سن لے ہماری دعا کہ ہم کو آخرت میں دنیا سے بھی زیادہ ڈر لگتا ہے، لیکن ہم کو امید ہے بحق محمد طاہرین کہ تو آخرت میں بھی ہماری بہت زیادہ مدد کرے گا، کیونکہ تو نے اس میں لکھ دیا کہ تو مدد کرے گا. تو دنیا میں بھی ہماری مدد کرے گا، تو نے لکھ دیا کہ تو دنیا میں ہماری مدد کرے گا. میرے مولا ہم کو تو تجھے ہی چاہیے اور تیرا ہی سہارا ہے میرے مولا. اور ہمارے دل کو، قلب کو سکون دے میرے مولا، اس دنیا میں بھی سکون دے اور آخرت میں سکون دے. کیونکہ انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، راتوں کی نیند چلے جاتی ہے. اگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولا سے یہ امید ہے کہ ہم کو صراط المستقیم پہ چلا ہے مولا ہمارا، شیطان سے بچا ہے، شیطان سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے مولا کے. یہ جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں نا، جو حافظون ہوتے ہیں، جو حفاظت کرتے ہیں، موت سے حفاظت کرتے ہیں، خطرات سے حفاظت کرتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں حفاظت والے فرشتے. لیکن شیطان سے کون حفاظت کرتا ہے؟ یہ فرشتے نہیں کرتے ہیں، مولا خود کرتا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی اتنا کمبخت دشمن، سخت دشمن. تو مولا تو شیطان سے بھی حفاظت کرتا ہے. تو ہم کو مولا سے ہماری امید ہے. الہت بیت کا سب ہے، میرے مولا تو ہم کو شیطان سے بچا، اس دنیا میں تو ہماری نصرت کر اور قبر میں نصرت کر، بحق علی، بحق فاطمہ، بحق حسنین، بحق امام زمان، بحق ہمارے سرکار، کہ اس دنیا میں بھی ہماری نصرت کرو، آخرت میں ہم کو یقین ہے کہ تو کر رہا ہے، تو کرتا رہے گا، اور ہم تجھ پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. اور اس طرح سے ہم نے اس قرآن کو واضح نشانیوں کی شکل میں نازل کیا ہے، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے. یہ آیت اللہ نے واضح بیان کری ہیں. اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح نشانیوں کی شکل میں نازل کرا ہے. واضح آیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ان اللہ یہدی من یرید، لیکن اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ میزان نے کھل کے بتایا، کہا کہ اگر آپ کافی عقل مند ہیں، آیتیں بھی کھلی ہوئی ہیں، آپ کوشش بھی کر رہے ہیں، آپ سمجھ لیں، سمجھنا بھی چاہ رہے ہیں، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا ایمان نہیں لائیں گے. جی ہاں، وہ اس کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اسے بھیک مانگنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو، ہمیں ایمان دیتا. میرے مولا تو اجازت نہیں کرا تو دل میں ایمان نہیں آئے گا، نفاق آ جائے گا، منافقت آ جائے گی، ریاکاری آ جائے گی. اگر تو چاہے گا، تیرا اذن ہوگا تو ہمارے دل میں ایمان آئے گا، تیرا اذن ہوگا تو ہم کو ہدایت ہوگی. اس سے بھیک مانگنا، اس کے آگے ناک سجدہ کرنا، ناک رگڑنا کہ میرا مولا تو ایمان دے دے، اور ایمان دیا تو بہت بڑا، ضائع نہ ہوں دے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید. ایسی شاندار آیت کون سی کتاب میں ملے گی؟ یہ بادشاہی ہے. یہ آیت مجھے اتنی پسند ہے، یہ بادشاہی کی آیت ہے. یہی تو ہے، ہم کو فخر ہے کہ ہم سرکار کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. ہم کو فخر ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں. کون سے مذہب کی کتاب ہے جو ایسی آیات دے گی؟ چیلنج ہے میرا. کیوں چیلنج ہے بھائی؟ کہ آپ نے چیلنج کیسے کر دیا؟ میں بتاتا ہوں چیلنج کیوں کر دیا. کیونکہ اسی آیت، کیونکہ پہلے تو ذکر مسلمانوں کا ہے، اس کے بعد دوسرے مذہب کا ذکر ہے. دوسری
جو مطلب سرکاری امت کا ذکر پہلے ہے، سرکاری امت کا ذکر اس طریقے سے تو کسی کتاب میں نہیں آیا جو اس میں آیا. سن لیں ترجمہ، سن لیں آپ، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. بے شک جو لوگ ایمان لائے، مطلب سرکار کے ساتھ جو ایمان لائے، اس کتاب پہ جو ایمان لائے. یہ آیت تو اسی میں ہے نا. یہی تو حق ہے. لوگ بتائیں کہ اس کتاب میں یہ آیت ہے جو سارے مذہب کو فیصلہ کرنے بیٹھی ہوئی ہے قیامت دن. کون سی کتاب نے ایسا چیلنج کرا ہے پوری دنیا میں؟ بتا دیں. بے شک جو لوگ ایمان لائے، اور یہودی اور صابئی یعنی ستارہ پرست، اور نصاری اور مجوس آتش پرست اور مشرکین، قیامت دن اللہ ان سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا. بے شک اللہ ہر چیز کا شاہد ہے. کیا شان ہے میرے مولا کی! شاہد کا اپنے آپ کو شاہد ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے تو کہا کہ اللہ یہ قرآن سارا جن انس مل جائیں ایک صورت نہیں بنا سکتے. کیا کہا اللہ مولا نے، میرے مولا نے؟ شاہد ہوں میں. سبحان اللہ. تو اب کس کس کا مولا نے کہا؟ ان الذین آمنوا، پہلے تو کہا جو ایمان لائیں، جو سرکار کے ساتھ ایمان لائیں، قرآن پہ ایمان لائیں. والذین ہادوا، پھر کہا ہادو مطلب یہود. بس صابئین، یہ صابئین کون تھے؟ یہ ستارہ پرست کون تھے؟ تفسیر میں ہے کہ یہ لوگ حضرت یحییٰ کو ماننے والے لوگ تھے. حضرت یحییٰ کو ماننے والے تھے. یہ لوگ مشرک نہیں تھے، یہ بت پرست نہیں تھے. یہ قوم وہ ہے جو حضرت یحییٰ کو مانتی تھی. اور کون؟ والنصارى مطلب یہود. والمجوس، تو مجوس کون ہے؟ یہ مجوس لوگ کون ہیں؟ تو روایتوں میں یہ ہے کہ مجوس جو لوگ تھے ان میں بھی پیغمبر آیا تھا، پیغمبر تھے ان میں، اور ان کی کتاب کا نام تھا اویسٹا. اور یہ لوگ، یہ جو مذہب تھا یہ ایران سے شروع ہوا تھا. اور جب الیگزینڈر آیا تھا تو اس نے جب ایران کو فتح کرا تھا تو ان کی کتاب کو ختم کر دیا تھا. اس کے بعد ساسانید امپائر جو آئی تھی تو وہ کتاب واپس سے لکھی گئی تھی. تو اس کے اندر کیا ہے، یہ جو ہوتے ہیں مجوس، تاکہ آپ کو اس بات کو باور کریں کہ کیا ہوتا ہے مذہب. تو اس کے اندر کیا ہے کہ ان کے مذہب میں دو حصے ہیں، یزدان یعنی گاڈ اور لائٹ، اور اریمان یعنی کہ شیطان. یہ دو پہ چلتا ہے مذہب یہ. اور یہ لوگ خاص طور سے آگ کی بہت عزت کرتے ہیں، آگ کی بہت عزت کرتے ہیں. اور پھر یہ خالق کو مانتے ہیں جس کا نام یہ انہوں نے رکھا ہے اہورا مزدا. تو یہ لوگ، تو ان میں بھی پیغمبر آ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے گروپ بنائے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا والذین اشرکوا. تو مشرک کون ہے؟ ہندوستان میں مشرکین تھے، دنیا بھر مشرکین تھے. ہندوستان، چین، بدھسٹ، جہاں پر بت پرست تھی، ان کو اللہ نے کہا کہ یہ سب لوگ قیامت دن آئیں گے، میں سب میں فیصلہ کر دوں گا. ان اللہ علی کل شیء شہید، کیونکہ اللہ ہر چیز پہ شہید ہے. اب بتائیں کہ ایسی کتاب کہاں ملے گی جو اللہ نے سارے مذہبوں کی بات بتا دی، کسی کو نہیں چھوڑا، کہا کہ ان سب میں فیصلہ کرنے والا ہوں. یہ قرآن کی شان ہے. ہم کو اس آیت پہ فخر ہونا چاہیے. جب کوئی شیطان دیکھا تو کہنا کیا بے کر رہا تو مجھے، میرے مولا نے تو یہ آیت لکھ دی قرآن میں، قیامت کے دن سب کا فیصلہ کرنے والا، سب کے نام دے دیے اس نے. یہی تو آخری کتاب ہے. اب سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا کہ جب سرکار نے کہہ دیا تھا کہ میری امت بعض علماء ایسے ہوں گے جن کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسا ہوگا، جو کہ بڑے پیغمبران تھے، کیونکہ وہ قرآن کے عالم ہیں. الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدابۃ وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء. اللہ کی شان کی آیت ہے یہ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ، کیا تم نے نہیں دیکھا
کہ جو آسمان اور زمین میں رہتے ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے، جانور اور بہت سے لوگ خدا کو سجدہ کرتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہیں، اور اللہ جسے ذلت سے دوچار کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اب یہ آیت تھوڑی گول مول آیت ہے، تو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ ہر آیت ایک دم محکم نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو بھی آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، جو بھی آسمان سب سجدہ کر رہے ہیں، اور کون کو سجدہ کر رہا ہے؟ شمس اور قمر اور ستارے اور پہاڑ اور شجر اور بہت سارے جانور اور بہت سے لوگ سب سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو خاص سجدہ ہے، یہ سجدہ تکوینی ہے، ایگزسٹینشل، اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ایگزسٹینشل پروسٹیشن، سجدہ تکوینی۔ کیا ہوتا ہے سجدہ تکوینی؟ کہ اللہ نے ہم سب کو خلق کرا ہے، پوری کائنات کو خلق کرا ہے، اور یہ جو سجدہ ہے یہ ہمارے وجود کا سجدہ ہے۔ کیا سجدہ ہے ہمارے وجود کا؟ کہ ہم پورے کے پورے جو پوری کائنات ہے اللہ پر پوری طرح سے محتاج ہیں، ہر چند ہر لمحے ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں یہ سجدہ ہے، یہ ہمارے دل دھڑک رہے ہیں یہ سجدہ ہے، یہ ہمارا کھانا ڈائجسٹ ہو رہا ہے یہ سجدہ ہے، یہ سورج چل رہا ہے اور چاند چل رہا ہے، جس کے قبضے قدرت میں جان ہے، ہر چیز کی، ہر چیز پہ اللہ قادر ہے۔ بھلا ہی وہ اس سے وہ اللہ کے ساتھ دل سے ساتھ نہیں ہو، وہ الگ بات ہے، اس کی بات کریں گے، لیکن اس کا جو دل دھڑک رہا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کافر کا دل بھی جو دھڑک رہا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہ جو ایگزسٹنس سرجا ہے، اس کو کہتے ہیں سجدہ تکوینی، یہ ہر ایک پر واجب ہے جو اللہ نے کرایا ہے۔ مطلب کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ سب محتاج ہیں، ہر چند ہر لمحے، ہر چند اور لمحے۔ یہ اس سجدے کی اللہ نے بات کری ہے۔ پھر کیا کہا ہے؟ پھر اللہ نے آگے کہا ہے کہ کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اور اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جن پہ جو عذاب کے مستحق ہیں۔ یہ وہ لوگ عذاب کے مستحق جنہوں نے کہ سجود تشریح سے انکار کر دیا۔ کیا ہوتا ہے سجود تشریح؟ یعنی کہ دل سے اللہ کو ماننا، دل سے خود بخود اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لینا، کیونکہ یہ لوگ کفار ہیں۔ تو ان کے جو بدن تو جھکے ہوئے ہیں، ان کی ہارٹ بیٹ چل رہی ہے وہ جھکی ہوئی ہے، لیکن ان کی روح ہے یہ کمبخت روح ہے، یہ جھکنا نہیں چاہتے اللہ کے سامنے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بات کری ہے۔ تو سجدہ تکوینی تو ہو رہا ہے لیکن سجدہ تشریحی نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا جو کہ روح ہے وہ سرکش روح ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے، اور خدا ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس کے آگے اپنے سر کو خم کریں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دو گروہوں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ کون سے دو گروہ ہو گئے؟ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کہ مومن گروہ تھا جو آخری میں آیا تھا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ جن کے اللہ نے اتنی باتیں کری ہیں۔ ابھی پہلے تو وہ 3 گروہ شروع میں بات کرے تھے اللہ تعالیٰ نے، 3 گروہوں کی جو کہ الگ الگ 3 گروہ تھے بتائے تھے۔ پھر یہ بعد میں یہ گروہ آئے مسلمان اور یہود اور صابئین اور نصارہ اور مجوس اور مشرکین، ان گروہ کی بات کری۔ تو اس طرح گروہ ہوئے نا، تو آخر میں 2 گروہ بنتے ہیں۔ پہلے میں آیت پڑھ دیتا ہوں پھر 2 گروہ کی بات کرتا ہوں۔ ہادانی خصمان اختصموا
فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من النار یصب من فوق رؤوسہم حمیم یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود. یہ دونوں فریق جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر کھولتا پانی ڈالا جائے گا، اس سے وہ سب گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں اور ان کی کھالیں بھی. یہ جو دو فریق ہوئے ہیں، دو فریق یہی ہو گئے کہ ایک تو مومن ہے اور دوسرا ہے یہ جو کہ کفار جو گروہ ہے. کون کفار گروہ؟ بہت سے نے تو توحید کو ہی نہیں مانا، ہاں، بہت سے نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، بہت سے نے کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، بہت سے نے اور دوسرا خدا بنا ہے، بہت سے نے کہا کہ کچھ نبی مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے ہم. تو اس طرح سے الگ الگ گروہ بن کے کفار بن گئے سب. تو دو گروہ اصل میں رہ گئے، ایک خالص مومن اور ایک خالص کافر. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ جو کہ مومن ہوگا اس کی بات تو پہلے اللہ بتا چکا، ان کو جنت داخل کرے گا. لیکن اس دوسرے گروہ کا جو کفار ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا کہ وہ کفر کیا ان کو آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا پانی ڈالا جائے گا، اس سے وہ گل جائے گا جو ان کے پیٹوں میں ہوگا اور ان کی کھالیں بھی گل جائیں گی. تو اس بارے میں کچھ حدیثیں ہیں. مولا متقیان فرماتے ہیں کہ اس آگ کا خوف کرو جس کی تپش بہت زیادہ ہے اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس کا زیور لوہا ہے اور اس کا پینا خون اور پیپ ہے. اور پھر اس کے بعد چوتھے امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو کہے گا کہ اس کی چابیاں جہنم کی مولا متقیان کو دے دیں، وہ جس کو چاہیں گے اس میں داخل کریں گے، جس کو چاہیں گے اس سے اس کو بچا لیں گے.